اور اب بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک بار پھر سے مناظرے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی خواہش پر کسی اور کو لانا ہوگا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ عمران خان نے خود مشرف کے NRO سے فائدہ اٹھایا۔ شکر کمیشن میں انہیں اسد عمر، جہانگیر ترین اور عثمان بزدار کو NRO دیا گیا۔ بلاول بھٹو نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ PTI کی حکومت آصف زرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ عمران کہتا ہے کہ اونلی آپشن، پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو بھی رکھ لو مگر اس کو نہیں، anybody but عمران۔ وزیر اعظم صاحب بہت ہی بہادر ہے، ہمارے غیر موجودگی میں تقریر کر سکتا ہے۔ ہمت ہے تو میرے سامنے آئے پارلیمان میں، ہم ڈیبیٹ کرے۔ میں تو عمران خان کو ٹی وی پہ بھی ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے۔ ہم کوئی NRO نہیں چاہتے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کنوکٹ کرو۔ شکر کمیشن کا ڈرامہ تھا، لیٹسٹ NRO تھا، یہ NRO تھا وزیر اعظم کے لیے خود، اسد عمر کے لیے خود، ترین کے لیے، بزدار کے لیے یہ پیٹرول بوم گرائی دیا ہے۔ مافیاز نہیں ہے PTI کی حکومت کے فرنٹ مین۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ PTI کی حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے کوشش کی، صدر زرداری جیل میں تھا، طبی سہولیات نہیں دے رہے تھے، ٹائم پہ دوائی نہیں دے رہے تھے۔ آج بھی جو نیب ہے اور نیب کے دعوتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب وہاں آ کے کورونا ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ نون لیگ کے رہنما رکن قومی اسمبلی خواجہ آصف نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ وزیر اعظم کے استعفے پر اپوزیشن میں اتفاق نہیں، اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور آ جائے ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ ان کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اسی اگلے ہفتے میں ہونے والی ہے، ڈیفرنٹ وائسز آ رہی ہیں، یہ ایک وائس بن جائیں گی۔ پچھلے 1.5-2 سال میں مختلف مرحلوں پہ حکومت کے ساتھ ہماری گفت و شنید ہوتی رہی، رائٹنگ ایکسچینج ہوئی ہیں، اتفاق رائے ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ محترم جو ہے نا وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تن کے رکھنا ہے انہوں، میں نہیں انہوں چھڑنا ہے۔ ہم نے پھر ان کو کہا کہ ہمیں جب تک یہ شخص ہے ہم نے آپ سے اب بات نہیں کرنی، اگر اس کی جگہ فرض کریں کوئی اے آ جاتا ہے یا بی شاہ محمود قریشی آ جاتے ہیں یا اسد عمر صاحب آ جاتے ہیں، تب ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ پارٹی چینج ہو جاتی ہے۔ A person who has more credibility, this gentleman doesn't have کوئی بھی credibility نہیں ہے نا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی چیئرمین سے ہر فورم پہ مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ اسمبلی میں یہ تقریر کرے اور میں اس کے جواب میں تقریر کے لیے اٹھوں اور پھر یہ 9-2-11 ہمیشہ ہوتا ہے، تو قوم کا مطالبہ ہے کہ اس دفعہ ایوان کے دروازے بند کیے جائے تاکہ اس کو بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ کہاں مقابلہ پرچی والے کے ساتھ میرا پولیٹیکل سٹرگل ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، اس کو چیلنج دینے کا بڑا شوق ہے، میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں۔ ٹی وی چینل آپ کی مرضی کا، اینکر آپ کی مرضی کا، پارلیمنٹ کے اندر بحث کرنی ہے اس میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ٹاپک بھی آپ کی مرضی کا، کیونکہ آپ نے پرچی لے کے آنی ہے اور آپ نے رٹا لگانا ہے، تو جس ایشو کے اوپر بات کرنی ہے وہ بھی آپ کی مرضی کا۔ اسی حوالے سے وزیر اطلاعات شبلی فراز کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور ان کا کہنا تھا کہ بلاول کا سیاست دان ہونا بالکل ایسے ہے جیسے میں شاعر ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ بلاول سمجھتے ہیں کہ عمران خان نہیں ہوں گے تو وہ بچ جائیں گے۔ ان کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک عمران خان نہیں ہوگا تو باقی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈر گیا، ڈر تو آپ گئے تھے کہ ان کی تقریر سننے سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے گناہ اس پہ قوم سے بھی معافی مانگیں، جو پیسے یہ باہر لے گئے ہیں ملک کو بہت اشد ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے کیونکہ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بتایا کہ جب ان کے والد صاحب جیل میں تھے تو ان کو طبی سہولیات نہیں دی جاتی تھی، حکومت ان کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ اس سٹیٹمنٹ پہ ہم آگے ریاکشن لیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور PTI کے رہنما شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے باخبر سویرا میں ہمیں وقت کیا۔ سب سے پہلے تو آپ کا ریاکشن لینا چاہیں گے بلاول بھٹو زرداری کے سٹیٹمنٹ پہ کہ PTI حکومت آصف زرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے اور قید کے دوران انہیں دوائیں اور طبی امداد نہیں دی جاتی تھی۔ دیکھیے، زرداری صاحب کو یہاں سے یہ خود اپنی مرضی سے اپنے گھر لے کے گئے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ گھر کے اندر قید میں ہیں یا وہ بلاول زرداری صاحب نے اپنے والد صاحب کو قید کیا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں قید میں ان کو دوائیاں نہیں مل رہی۔ وہ تو ان کے گھر پہ ہیں، انہوں نے ان کی تیمارداری کرنی۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ یہ سیریں کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، اور وہ اب جواب ان کو دینا ہے بلاول زرداری صاحب کو کہ یہ اپنے والد کی تیمارداری کیوں نہیں کر رہے، ان کو دوائیاں کیوں نہیں دے رہے، کیونکہ وہ گھر پہ ان کے پاس ہیں۔
حکومت کے پاس نہیں ہے. جتنی دیر وہ حکومت کے پاس رہے ان کا علاج ہوتا رہا. بہرحال یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے جیسے ہی کوئی عدالت ان کو بلاتی ہے, کوئی کہیں پہ نوٹس نکلتا ہے ان کے جانے کا, تو فوری طور پر بیماری جو ہے وہ آ جاتی ہے. وہ بھلے وہ جو دوائی لینے لنڈن گئے صاحب ان کی بات ہو جن کی پلیٹیں کم تھیں, یا یہاں پر شہباز شریف صاحب ہوں جن کی 21 دن کے بعد بھی کرونا کا ابھی تک ٹیسٹ نہیں کروایا اور وہ پازیٹیو ہی پھر رہے ہیں, تاکہ ان کو کوئی عدالت نہ بلا سکے, ان کو آگے ان کے ساتھ مسئلے نہ عدالتوں میں شروع ہو جائیں. اسی طریقے سے زرداری صاحب کا آتا ہے. تو جیسے ہی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے یا جمہوریت سے انتقام شروع ہو جاتا ہے, جمہوریت خطرے میں ہو جاتی ہے, یا فوری طور پر بیماری آ جاتی ہے. تو عوام میرا خیال سمجھدار ہے, عوام کو اس طرح کی شعبدے بازیوں کو پتہ ہے. زرداری صاحب کی ذمہ داری آپ پہ ہے, وہ آپ کے پاس گھر پہ ہیں, ان کی تیمارداری کیجئے, آوارہ گردی نہ کیجئے بلکہ تیمارداری کیجئے ان کی. گل صاحب, بلال نے کل کرونا کیسز کے حوالے سے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ جی کرونا کیسز کی اصل تعداد کو چھپایا جا رہا ہے اور عوام کو حقائق نہیں بتائے جا رہے. آپ کا کمنٹ چاہوں گا اس پہ. وہ ایک لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پورے ملک میں کرونا نیچے جا رہا ہے, سندھ میں اوپر جا رہا ہے. تو یہ تو پہلے دن سے ہم میڈیا کو یہ بتاتے تھے کہ ان کی اصلیت اور ہے, ان کی پریس کانفرنسز اور ہیں. میں نے تو جیکب آباد جا کے ان کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا, جو جہاں پہ دنیا میں جانوروں کا بھی ویسا اسپتال نہ ہو جو میں نے آپ کو دکھایا تھا, تو میں نے تو ان کی آپ کو صحیح شکل دکھا دی تھی. ابھی ڈیٹا بتا رہا ہے کہ سندھ میں 80% زیادہ مثبت آ رہے ہیں کیسز کمپیئر ٹو پنجاب. اور اگر آپ یہ کہیں ٹیسٹ, تو پنجاب میں 5 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں, سندھ میں 4.5. اس کے باوجود اس ٹائم سندھ میں جو نمبر آف کیسز ہیں وہ زیادہ ہیں پنجاب کی نسبت جو کرونا کے. تو سندھ میں سپریڈ زیادہ ہے. تو بھائی آپ نے تو سخت ترین لاک ڈاؤن کیا تھا, آپ تو ایک قسم کا سوئٹزرلینڈ تھے. آپ تو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ آپ سے بہتر کرونا کے خلاف فائٹ ہی کسی نے نہیں کی, آپ سے بہتر کرونا کے خلاف مینجمنٹ ہی کسی نے نہیں کی. ہم آپ کے رستے میں روڑے اٹکاتے تھے, ہم ٹھیک انتظامات نہیں کرتے تھے, آپ پہل لیتے تھے ڈیسیجنز میں, ہم آپ کو فالو کرتے تھے, آپ کے تو یہ خیالات تھے. تو پھر اب آپ کے نمبر کیوں اس سے اپوزٹ بتا رہے ہیں؟ تو جو ڈیٹا دکھا رہا ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ سندھ میں بالکل کسی قسم کی گورننس نہیں ہے. سندھ میں مثبت جو نمبرز آ رہے ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ بلاول اور مراد علی شاہ صاحب صرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں, عملاً کچھ نہیں کر رہے. جو صوبے عملاً کر رہے ہیں وہاں پر یہ ڈراپ ہوئے ہیں نمبر, اور ایک صوبہ ہے جہاں پر یہ عملاً اوپر گیا ہے اور وہ صرف سندھ ہے. اور بلاول صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل نمبرز اوپر جا رہے ہیں, لیکن صرف سندھ میں, باقی جگہوں پہ نہیں. تو بلاول صاحب آوارہ گردی بند کریں, واپس جائیں, سندھ میں کام کریں کوئی, بجائے ادھر ادھر کی باتیں. یہ بہت سارے انکل جو ہیں آپ کو بیوقوف بنائیں گے, پہلے بھی بناتے رہے ہیں, جن کو آپ ملتے ہیں کے ساتھ مل کے آپ حکومت کے خلاف بیان دیتے. تو اس چکر کو چھوڑیں, اس ٹائم آپ صوبے پہ فوکس کریں. ایک پینڈیمک ہے, عوام کو ضرورت ہے. آپ نے پہلے تو کچھ نہیں کیا سوائے پریس کانفرنس سے, کم از کم ابھی کر لیں. بہت بہت شکریہ. سوال یہ بڑا بنتا ہے کہ پنجاب میں آخر ایسے کون سے اقدامات کیے گئے جو سندھ میں نہیں کیے گئے, کیونکہ اگر ایسا کوئی کام ہوا ہے تو سندھ کو پنجاب کے فٹ سٹیپس فالو کرنے چاہیے.